ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا میں کہ جب ہم نے ورکشاپ اٹینڈ کی تھی، جو ماضی میں رمضان آتے تھے تو وہ تو روٹین کے ساتھ آتے تھے، لیکن یہ کووڈ-19 کی وجہ سے اب تو لوگ ہیں گھر پہ، تو ماشاءاللہ وہ ہمارے ٹی وی چینلز بھی ٹرکش ڈرامے لگا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسی کو کچھ لوگ عبادت سمجھ رہے ہیں کہ وہ دیکھ لیں گے سلطنت عثمانیہ تراویح کے ٹائم پہ ایگزیکٹ. تو میں اس کی تنقید کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، لیکن بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب تو چونکہ ٹائم زیادہ ہے گھر پہ نا، تو اب اس کو اگر آپ ہمیں ٹو ڈوز بتا دیں، جیسے قرآن کتنا پڑھنا ہے، احادیث کی کچھ بکس ریفر کر دیں یا بتا دیں کہ کتنی، یعنی کوئی ایک اچھا سا پیکج، وہی ویگ نہ ہو، وہ نومیرک ٹرمز میں اگر آپ ہمیں تھوڑا سا سمجھا دیں تو لوگوں کے پاس ٹولز آ جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فری میں ورکشاپ کرا دوں، فری میں ورکشاپ کرا دوں آپ کو یہاں پر ہیں؟ نہیں، پوری اس کا کچھ کنٹینٹ آ جائے پہلے. اچھا، میں کچھ کنٹینٹ آپ کو دیتا ہوں حضرت، تفصیل آپ کو چاہیے ہو تو آپ ورکشاپ کر لیں. میری تو رائے حاضرین سامعین. اچھا، یہ کوئی ورکشاپ کو 25,000 روپے کی نہیں ہے بھائی، اس کی جو ہم نے فیس رکھی ہے وہ 2,500 روپے ہے. اچھا، لوگ کہتے ہیں بھائی فیس کیوں رکھی ہے، بتا دوں میں آپ کو، آپ کے بھی شاید ہوتا ہے کہ سوال آ جائے. بھائی اس لیے رکھی ہے تاکہ ایک تو آپ کی جیب سے پیسے نکلیں اور آپ قدر کریں اس چیز کی، کیونکہ ہم نے یہ اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے اور چھوٹے کھاکا کے دیکھا ہے کہ جو چیز فری میں ملتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، نمبر 1. نمبر 2، اس پوری ورکشاپ کے پیچھے یا ہمارے کام کے پیچھے چونکہ اچھی خاصی ایک ریسرچ ہوتی ہے، ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے ایکسپینسز کو بھی کور کرنا ہوتا ہے، مینیج کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس کی ایک فیس بہت چھوٹی سی رکھی ہوئی 2,500 روپے، ٹھیک ہے نا. اور وہ کر لیں. ہاں، اگر کوئی عالم دین ہے اور وہ واقعی کرنا چاہتا ہے، انٹرسٹڈ ہے، اور وہ کیا کہنا چاہیے ڈیزرونگ ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا وہ چند اسپانسرڈ سیٹس ہیں جو ابھی شاید رہ گئی ہیں، چند ہوں گی، 5-6 ہوں گی. تو اگر ایسا کوئی بندہ ہو تو وہ ہمارے کسی ساتھی سے رابطہ کر لے، تو ان کو ہم اسپانسرڈ سیٹ وہ دے دیں گے، لیکن وہ ڈیزرونگ ہو اور وہ عالم دین ہو اور وہ واقعی کرنا چاہتا ہو، یا کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہو کہ جو واقعی جو ہے نا وہ کرنا چاہتا ہے اور وہ سیریسلی اس کو وہ کرے، تو اس کے لیے جو ہے نا اسپانسرڈ سیٹ چند رہ گئی ہیں، وہ بھی ختم ہو گئی ہیں، وہ بھی باقی رہی نہیں ہیں. تو چند سیٹ رہ گئی ہیں، تو وہ کرنا چاہتے ہو کر لیں. باقی یہ ہے کہ وہ فیس دے لیں اور وہ کر لیں. اور جیسا آپ نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی اس کی جو گولز ہیں وہ ہم سیٹ کر لیں اور وہ کر لیں. تو اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ کوئی ہمارا کلچرل فیسٹیول نہیں ہے. ہمارے ہاں پچھلے اگر آپ دیکھیں کوئی شاید 12-15 سالوں میں کیا ہوا کہ میڈیا کا جو انفلوئنس ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا، تو رمضان جو ہے نا اٹ ہیز بیکم مور آف اے کلچرل فیسٹیول رادر دین اے منتھ ٹو ٹرانسفارم ونز لائف. تو اب رمضان کا مہینے کا مطلب کیا ہو گیا جناب یار، آپ دیکھتے ہیں کہ سحری کی ٹرانسمیشن، افطاری ٹرانسمیشن، گیم شوز، اور اس میں سیلیبریٹیز آ جاتی ہیں، اور اس کے اندر پھر آگے اور چکر پچھلے چند سالوں میں شروع ہو گیا کہ مختلف مسالک کو علماء کو بٹھا کے اور ان سے جو ہے نا اختلافی موضوعات میں گفتگو کرا کے، اور جناب علی وہ ریٹنگ اپنی جو ہے نا TRP بہت سارے چینل بڑھاتے ہیں، اور جو ہے نا مختلف مسالک کے لوگ الجھ جاتے ہیں، فیس بک پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر جو ہے نا وہ باہر میڈیا سے نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے پچھلے چند سالوں میں کیا ہوا بھائی، افطاری کی ڈیلز آ رہی ہیں، تو سحری کی ڈیلز آ رہی ہیں، جو ہمارے جو ریسٹورینٹس ہیں اور پبلک جو ہے نا اسی چکروں میں لگی ہوئی ہے. اسی طریقے سے شاپنگ کی ڈیلز آ رہی ہیں، تو ہم پبلک اسی چکروں میں لگی ہوئی ہے. بھائی یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ایک کوئی ہمارا کلچرل فیسٹیول نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کمپریہنسو ٹریننگ پیریڈ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دیتے ہیں ہر سال. اور اس کی مثال ایسے ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جب آپ اور جب بھی ہم کسی سفر میں جاتے ہیں، کسی سفر کا قصد کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کیا طے کرتے ہیں؟ یعنی کہاں پہنچنا ہے وہ ڈیسٹینیشن. ہاں تو سب سے پہلے ہم ڈیسٹینیشن کا تعین کرتے ہیں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، ہم اس سفر سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ اس منزل کا تعین نہ کریں تو آپ جو سفر کر رہے ہوں گے تو وہ تو گول گول گھوم رہے ہوں گے آپ، یعنی کہ وہ کسی منزل کے سمت میں تو نہیں ہوا نا.
تو بالکل اسی طریقے سے اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے تو رمضان کے مہینے کے اندر یہ مہینے کا ایک سفر ہے، ایک مہینے کا سفر ہے. اس مہینے کے سفر میں ہم اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا تعین تو کریں نا، جس کو آپ نے کہا نا کہ بھئی ہم اپنے گولز کا، مقاصد کا تعین تو کریں. اب وہ تو ہم نے کیا نہیں. ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی بس اچھا گزر جائے. ارے اچھا گزر جائے جو ہے نا، یہ تو نہیں کوئی مقصد ہوا نا. وہ اچھا گزرے گا کیسے، اس کا روڈ میپ کیا ہوگا. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے جو اسپرچول جو آپ کے گولز ہیں نا وہ آپ طے کریں. دوسرے گول میں جیسے آپ نے کہا آپ نمازیں ہیں تو نمازیں جماعت کے ساتھ ہیں یا اول وقت میں. اگر آج کووڈ-19 کی آپ نے بات کی نا، اب کووڈ-19 کے اندر اگر مساجد بند ہیں یا مساجد کھلی ہوئی ہیں مگر وہ کچھ شرطوں کے ساتھ کھلی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اس پہ بھی میں ایک بات کہتا چلوں یہاں پر، کیونکہ بات اب آ گئی ہے کہ دیکھیں جو مساجد کے حوالے سے ایک کمٹمنٹ ہے جو ہمارے تمام مسالک کے علماء اور حکومت کے درمیان ہوئی ہے، اس میں کچھ شرائط ہیں جو لکھی گئی ہیں نا، سب نے پڑھی ہوں گی وہ. تو یہ جو ہے نا وہ ہر شخص کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان شرائط کو پورا کرے. اسی طریقے سے ہر مسجد کی جو کمیٹی ہے، انتظامیہ ہے، یا اس مسجد کے جو امام صاحب ہیں یا اس مسجد کے جو نمازی ہیں، یہ ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی مسجد کے اندر جو ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ شرائط پوری کی جائیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ کلورینیشن جو ہے نا وہ کرنا، اور فرش کو سے دھونا، یا اس میں 50 سال سے زیادہ عمر کے جو نمازی حضرات ہیں ان کا مسجد میں نہ آنا، چھوٹے بچوں کا مسجد میں نہ آنا. ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہ شرائط ہم پوری نہیں کریں گے تو اس سے دو بڑے نقصانات ہوں گے. پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ جو اکابر علماء ہیں تمام مسالک کے، انہوں نے اس بات کو کمٹ کیا کہ بھئی ٹھیک ہے ان شرائط کے ساتھ مساجد میں نمازیں ہوں گی، جمعہ ہوگا، تراویح ہوگی. اب اگر ہم نمازوں کے اندر، مساجد کے اندر یہ شرائط پوری نہیں کرتے تو ہم وعدہ خلافی کے مرتکب ہوں گے. ہو گئے نا. اب ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے فرض، لیکن ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں گناہ کبیرہ کر کے، وعدہ خلافی کر کے، تو اس نماز کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے نا. اچھا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بھئی عام حالات میں یہ بندہ جو میرا ہے یہ مسجد میں جا کر نماز پڑھتا، جمعہ پڑھتا، تراویح پڑھتا، لیکن اس نے جو ہے وہ میری رضا کے لیے اس وعدے کو جو کہ علماء نے کیا ہے، حکومت نے اس کو انڈورس کیا ہے، وہ گھر پہ نماز پڑھ رہا ہے. تو ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ گھر پہ نماز پڑھنے پر بھی جماعت کا ہی اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ ہم سب کو بڑی جو ہے نا وہ احتیاط کرنی چاہیے، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اس حوالے سے ہمیں اویئرنیس بھی دینی چاہیے. یار اس بات کا ہم تھوڑا خیال رکھیں، مسجدوں میں جا کے بحث مباحثے نہ کریں. امام جھگڑے ہو رہے ہیں ہمارے یہاں اس بات کے اوپر، بھائی میں آ جاؤں اندر، میں کیوں نہیں آؤں گا، میں تو آؤں گا. تو یہ تو خیال رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں اب ان کا جیسے آپ نے کہا کہ بھئی کیا گولز، کیسے آپ یہ گول سیٹ کریں کہ یار میں نے ساری نمازیں جو ہے جماعت سے پڑھنی. اگر آپ کی عمر 50 سال سے کم ہے اور آپ بیمار بھی نہیں ہیں اور آپ بالکل صحت مند ہیں تو آپ جا کے مسجد میں نماز پڑھ لیں. فزیکل ڈسٹینسنگ یا سماجی دوری کا جو آپ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھ لیں. لیکن اگر مسجد میں وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں، سماجی دوری کا اصول اپلائی نہیں ہو رہا، یا جو ہے نا 50 سال والا اصول اپلائی نہیں ہو رہا، یا سینیٹائزیشن نہیں ہو رہی ہے، تو آپ مسجد نہ جائیں، آپ گھر میں نماز پڑھ لیں. تو اگر آپ جو ہے نا گھر میں 2 لوگ ہیں، آپ ہیں اور آپ کی بیگم ہیں، تو بھائی آپ جماعت کرا لیں، پیچھے بیگم کھڑی ہو جائیں. اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو بچے کھڑے ہو جائیں، والدین ہیں تو والدین کھڑے ہو جائیں. بھائی 2 لوگ ہیں، جماعت ہو جائے گی، آپ کو جماعت کا ہی ثواب ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آپ جماعت سے پڑھ لیں. اچھا خواتین ہیں تو ان کے لیے کیا ہے کہ بھائی وہ اول وقت میں نماز اپنی جو ہے نا وہ رمضان میں پڑھ لیں. نماز کو جو ہے وہ اس میں تاخیر نہ کریں، جیسے کہ ہمارے گھروں میں عام طور پہ ہو جاتا ہے کیونکہ افطاری کی اور اس کی تیاریاں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو اس میں نماز تاخیر ہو جاتی ہے. بھائی نماز کو اول وقت پڑھ لیں اور اس کے بعد جو بھی کام کرتے رہیں. تو ایک تو اس طریقے سے آپ گول بنا لیں کہ یار میں نے اس مہینے میں مثال کے طور پر 100% اپنی نمازیں جو ہیں وہ جماعت سے پڑھنی ہے مثال کے طور پر. ایک گول ہو اور گیا. پھر اس کو آپ ٹریک کریں. آپ ٹریک کریں. ہم نے اپنے پارٹیسپینٹس کو ورک شاپ میں جنہوں نے رجسٹر کیا تھا، ہم نے ان کو پورے رمضان کے پورے مہینے 30 دنوں کا
ہم نے ان کو ایک جو ہے نا وہ ٹریکنگ شیٹ سب کو دی تھی، ہم نے ورک بک بھی دی تھی اور گول سیٹنگ شیٹ بھی دی تھی اور ٹریکنگ شیٹ، یعنی کہ اس میں آپ ہر دن اپنا جو ہے نا وہ ٹریک کرتے جائیں کہ بھائی نمازوں، اس میں نمازیں آ گئی، پھر نمازوں فرض نمازوں کے علاوہ تراویح آ جائے، تراویح ڈالیں، آپ اپنا گول بنائیں کہ بھائی میں نے تراویح جو ہے وہ پوری اس مرتبہ پڑھنی ہے، میں نے تراویح کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی۔ اب آپ 20 رکعت پڑھتے ہیں یا آپ 8 رکعت پڑھتے ہیں، جو بھی آپ مسلک کو فالو کرتے ہیں اس کے حساب سے تراویح اگر آپ کو مل رہی ہے تو بھائی آپ تراویح 8 رکعت پڑھیں یا 20 رکعت پڑھیں، پوری تو پڑھیں۔ صحیح۔ اچھا مسجد میں ہو رہی ہے، مسجد میں پڑھ لیں، اگین ان تمام شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے۔ مسجد میں نہیں ہو رہی ہے اور آپ کے گھر میں کوئی حافظ ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمارے یہاں اکثر گھروں میں ماشاءاللہ بچے حفظ کرتے ہیں اور وہ حافظ ہیں اور حفظ کر چکے تو گھر میں تراویح پڑھنے کا انتظام کر لیں۔ گھر میں نہیں ہے، اپنے آس پاس دیکھ لیں، ماشاءاللہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ پروڈیوس کرنے والا ملک ہے، تو آپ کو اپنے محلے میں آس پاس بڑے سارے حفاظ مل جائیں گے نا، تو آپ نے یار مسجدوں کے اندر کہ ہر گھر کو مسجد بنا لیں۔ صحیح۔ ہر سوچیں آپ عمیر بھائی کیا مزہ آئے گا، آئیں ہر دوسرے تیسرے گھر سے تراویح کی آواز آ رہی ہو، زبردست۔ محلوں کے اندر قرآن کی آوازیں گونج رہی ہیں، یعنی کہ پاکستان میں 20 لاکھ مسجدیں ہیں، اب اگر گھروں میں تراویح شروع ہو جائے اس پیمانے کے اوپر تو آپ سوچیں کہ جو ہے نا وہ پتہ لگا 1 کروڑ گھروں میں تراویح ہو رہی ہے پاکستان میں، ہر دوسرے تیسرے گھر میں تراویح ہو رہی ہے اور جناب گھروں کے اندر آواز آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ بہت محلوں سارے کا لوگ جو بہت ماحول سارے بن لوگ جائے گا۔ آگے ہو جاتے ہیں نا وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ ہاں وہ بھی شامل ہو جائیں گے، تو تراویح کا اپنا گول بنا لیں۔ اچھا اگر نہیں ہے، ایسا کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے تو گھر کے اندر خود 20 رکعت یا 8 رکعت جو بھی آپ کرتے ہیں وہ پڑھنے کا ایک اپنا جو ہے نا گول بنائیں کہ یار میں نے گھر میں پڑھنی ہے، خواتین گھر میں جو ہے نا وہ پڑھ لیں، جتنا جو قرآن یاد ہے اس کو پڑھ لیں، اس میں ریپیٹ کر کے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دے گا۔ گول بنا لیں اپنا، تراویح کا ہو گیا، فرض نمازوں کا ہو گیا، اسی طریقے سے نوافل کا اہتمام اس مہینے میں، جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اس کا گول بنا لیں کہ یار میں نے جو ہے نا وہ یہ بھی پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کی جو ہے نا وہ کوئی نمازیں ایسی ہیں جو قضا ہیں اور اگر آپ جو ہے نا وہ آپ کے مسلک کے مطابق قضا نمازیں پڑھنی ہیں تو بھائی آپ وہ بھی پلان کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے جس طرح سے ہم نمازوں کی بات کی، قرآن کی تلاوت ہے تو تلاوت کا گول بنائیں۔ اگر لوگ بڑے جوش میں ہوتے ہیں ہم قرآن پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے، نہیں ایسے نہیں، آپ اپنا گول بنائیں کہ میں ہر روز اتنا قرآن پڑھوں گا۔ اب وہ ہر روز آپ اپنے لیے ایک سپارہ گول منتخب کر لیں، آدھا سپارہ کر لیں، آپ اپنے لیے جو ہے وہ ربع کر لیں۔ جو دیکھیں مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بہت لافٹی قسم کے گول بنانے، نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، مفہوم ہے حدیث کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو مستقل کیا جائے، بے شک مقدار میں وہ کم ہو۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ آپ نے جو ہے نا جناب علی روزانہ 3 سپارے پڑھنے ہیں یا آپ نے 1 سپارہ پڑھنا ہے یا آپ نے جو ہے نا وہ، بھائی آپ کہتے ہیں کہ یار میں کمفرٹیبلی آسانی سے پڑھ سکتا ہوں 1 سپارہ، صحیح، تو آپ روزانہ کا 1 سپارہ کا ٹارگیٹ کر لیں، 30 دنوں میں قرآن پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا آپ کو 1 سپارہ ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے یا اسپیڈ سلو ہے یا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں یا چونکہ روانی نہیں ہے، تلاوت ریگولرلی نہیں کرتے، تو پریشان نہ ہو، اس کا طریقہ بتاتا ہوں میں۔ اس کا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دن میں 5 نمازیں، ہر نماز کے بعد 1 سپارہ جو ہوتا ہے وہ عام طور پر 24-25 پیج کا ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے بھائی، ہر نماز کے بعد 5 پیج پڑھ لیں، 5 نمازوں میں 5 فرض نمازوں میں 1 سپارہ پورا ہو گیا۔ آپ نے فرض نماز پڑھی، فارغ ہوئے، اذکار کیے، دعا پڑھ کے فارغ ہوئے، قرآن اٹھائیں 5 صفحے پڑھ لیں، ظہر کے بعد پھر 5 صفحے پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ہو گیا قرآن پورا آپ کا، 1 سپارہ پورا ہو گیا آپ کا، ٹارگیٹ کمپلیٹڈ۔ اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کے ساتھ اذکار، اس مہینے میں اذکار، اب پہلا مہینہ جو ہے وہ رحمت کا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ جو ہے وہ مغفرت کا مہینہ ہے، تیسرا مہینہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ ہے۔ ان تینوں اشروں کی اپنی اپنی دعائیں ہیں، اب وہ تو میں نہیں بتاؤں گا، وہ آپ کو معلوم ہے، وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ دعائیں ہیں، ان کو اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں۔
اسی طریقے سے اس مہینے میں آپ سحری کے لیے بھی اٹھ رہے ہیں، افطار بھی کر رہے ہیں، تو سحری اور افطار کے اوقات میں صبح اور شام کے اذکار، مصنون اذکار ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ معمول بنا لیں۔ اسی طریقے سے استغفار کی ایک تسبیح کا ٹارگٹ کر لیں، یار میں نے دن میں استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اسی طریقے سے جناب علی اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہے، اس کے لیے تیسرا کلمہ ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے، اس کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر سکھایا ہے، اور اس کے متعلق فرمایا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اعمال نامے میں بہت بھاری ہیں، تو اس کو معمول بنا لیں، چلتے پھرتے کر لیں، ٹھیک ہے۔ درود شریف ہے، درود شریف کو اپنی زبان پہ جاری کر دیں، یعنی کہ اس مہینے میں ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ اور جو ہماری خواتین ہیں، ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، اب وہ کچن میں کام کر رہی ہیں، بھائی کچن میں کام کرتی رہے، زبان چلتی رہے، دل میں جو ہے نا وہ ذکر چلتا رہے۔ کیا بات ہے، آپ سوچیں نا کہ افطاری بن رہی ہے اور افطاری بنانے والی میری جو ہماری بیگم ہے یا بہن ہے یا والدہ ہیں ان کے زبان سے اللہ کا ذکر بھی چل رہا، اس افطاری کے اندر، اس شہری کے اندر کیا برکت ہوگی آپ سوچیں۔ تو ان چیزوں کو آپ ٹارگٹ کر لیں، کوانٹیفائی کر کے، یار میں اتنا کروں گا روزانہ۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ 100 کریں یا 100 دفعہ پڑھیں یا 200 دفعہ پڑھیں یا 1000 دفعہ پڑھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ٹارگٹ اپنے لیے کر لیں، اور وہ ٹارگٹ اتنا رکھیں جتنا آپ کنسسٹنسی کے ساتھ پورا مہینہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، سمجھ گیا؟ تو تلاوت بھی ہو گئی، اذکار بھی ہو گئی، نمازیں بھی ہو گئی، تراویح بھی ہو گئی۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری ایسی سنتیں ہیں جو کہ ہم سے چھوٹی ہوئی ہیں، یا عام حالات میں ہم ان سنتوں کو کبھی فالو کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، کبھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں خواتین و حضرات جو کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ اس مہینے میں ایک ٹارگٹ کر لیں کہ یار میں نے اس مہینے میں نا کم از کم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 5 سنتیں یا 6 سنتیں اپنی زندگی میں شامل کرنی ہیں۔ صحیح۔ میں مسواک نہیں کرتا، مسواک کو شامل کر لیں۔ میں ٹوپی نہیں پہنتا ہوں، مردوں کی بات کر رہا ہوں، تو میں جو ہے نا یار ٹوپی حضور کی ایک سنت ہے تو میں ٹوپی پہنا کروں گا ہر وقت۔ خوشبو لگانا جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یار میں خوشبو لگاتا نہیں ہوں، میں مسجد بھی ایسے چلا جاتا ہوں، باہر بھی ایسے نکل جاتا ہوں، پسینے کی بو آ رہی ہوتی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تو فرماتے ہیں کہ جو پسندیدہ ترین چیزیں ہیں دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں سے ایک خوشبو ہے۔ صحیح۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جو ہے نا وہ ان کے قول کا کہیں سے جو ہے نا مجھے وہ ملا تھا کہ بھائی جن چیزوں کے اوپر اسراف کا سوال نہیں ہے اس میں ایک چیز خوشبو ہے، تو بھائی خوشبو لگائیں، یہ حضور کی سنت ہے جو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو ہے نا وہ اکثر لوگوں نے ترک کی ہوئی ہے۔ کیونکہ میں سفر بہت کرتا ہوں، ٹریول بہت میں کرتا ہوں، جب ہم جاتے ہیں کبھی عرب ممالک میں، سعودی عرب جاتے ہیں ہم، دبئی جاتے ہیں اور جگہوں پہ جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی مسجد ایسی نہیں ملتی جہاں پہ جو ہے نا وہ عود کی، بخور کی جو ہے نا وہ خوشبو نہ ہو اور بخور نہ جل رہا ہو۔ کوئی جو ہے نا وہ عربی بھائی ہمارا ایسا نہیں مجھے ملتا کہ جس کے کپڑوں سے جو ہے نا وہ بہت ہی شاندار عطر کی خوشبو نہ آ رہی ہو، مطلب وہ مالی طور پہ بھلے وہ کوئی جو ہے نا لوور مڈل کلاس کا آدمی کو خوشبو لگی ہوئی ہوگی اس کے، یعنی کہ ان کے یہاں خوشبو کا جو ہے نا وہ سنت اتنی زیادہ جو ہے انہوں نے اپنائی ہے۔ تو ہمارے یہاں کوئی ہے نہیں، ہم خوشبو بھی خریدیں گے تو جا کے سستی والی خرید کے لائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اور مالی طور پہ آپ کو استعداد دی ہے تو یار آپ اس مہینے میں بہترین جو ہے نا 2-3 خوشبوئیں خریدیں اور جو ہے نا وہ خوشبوئیں لگائیں۔ میری تو بیگم بچے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ بس ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ نہانے کے پانی میں بھی آپ بس جو ہے نا خوشبو ڈال لیں۔ مجھے خوشبوؤں کا اس لیے کہ بھائی دیکھیں نا، اب ہم کہیں جائیں کسی سے ملیں، آپ کیسا لگے گا اگر آپ کو برابر والے بندے کے پاس سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو؟ صحیح، برا لگے گا۔ ہمارا دین کہہ رہا ہے کہ بھائی پیاز کھا کے مسجد نہ جاؤ، لہسن کھا کے مسجد نہ جاؤ۔ ہم پسینے کی بدبوئیں لے کے مسجد میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ارے بابا جیب میں رکھ لو یار عطر کی بوتل، گاڑی میں رکھ لو۔ تو اس میں مثال لے کے سمجھا رہا ہوں کہ سنتیں جو ہم سے ترک ہوئی ہوئی ہیں ان کو اپنا۔ داڑھی نہیں ہے کسی کی، نیت کر لیں یار کہ اس مہینے میں نے داڑھی رکھنی ہے، اور داڑھی چھوڑنی میں نے صاف نہیں کرنی، یہ نہیں کہ عید کا چاند نظر آیا تو حجام کے پاس لائن لگی ہوئی ہے۔ صحیح، ویسے اللہ کرے حجام کھلے ہی نا، اب کے تو ہم سب لوگوں کی عیدیں ہوں گی بڑے بڑے بالوں اور بڑی بڑی داڑھی ہوں گے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو سنتوں کا کوئی ٹارگٹ بنا لیں کہ بھائی یہ 2 4 5 خواتین ہیں تو خواتین بھی بنائیں یار،
کہ بھائی اگر میں حجاب نہیں کرتی، پردہ نہیں کرتی، تو بھائی میں اس مہینے جو ہے نا وہ یہ نیت کروں کہ بھائی میں نے اس مہینے ٹارگیٹ کرنا ہے کہ نہیں، میں نے حجاب شروع کرنا ہے، صحیح، میں نے وضو کی حالت میں رہنا ہے، میں نے اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے. صحیح. اسی طریقے سے مسکرانا بھی حضور کی سنت ہے، تو مسکرائیں. کہتے ہیں مسکرائیے کیونکہ اب آپ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن رمضان میں کیا ہوتا ہے، مسکرانا کم ہو جاتا ہے، غصہ زیادہ ہو جاتا ہے ہمارے یہاں. صحیح. سڑکوں پہ جھگڑے نہیں پڑ جاتے، روڈ ریج، میں پہلے پہنچ جاؤں تو پہلے پہنچ جائے، یہ ہوتا تھا ہمارے یہاں. اللہ کرے چل اس مرتبہ تو کووڈ-19، اچھا کووڈ-19 کے بڑے سارے فائدے بھی ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ہے نا. ابھی لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کتنے فائدے ہو رہے ہیں یار. سڑکوں پہ ٹریفک کم ہے، جھگڑے ختم ہو گئے، ایکسیڈنٹس نہیں ہو رہے، لوگوں کے ایکسیڈنٹ میں اموات نہیں ہو رہی ہیں جناب علی ہیں، اور جناب علی پولوشن کم ہو گئی ہے. تو رمضان میں غصہ لوگوں کو کم آئے گا، غصہ کم آئے گا تو گھر کے ماحول اچھے رہیں گے، گھر کے ماحول اچھے رہیں گے تو افطاری آپ کو اچھی بنی ہوئی ملے گی، سحری آپ کو اچھی بنی ہوئی ملے گی، بچے خوش رہیں گے، بیگم خوش رہیں گے، اللہ خوش ہوں گے. کتنے فائدے ہیں کووڈ-19 میں رمضان. اور گھر پہ آپ ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان سارے معمولات کو اور ان سارے مقاصد کو، ٹارگٹس کو اچیو کرنا زیادہ آسان بھی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس مرتبہ یہ اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ہمیں موقع ملا ہے کہ بیٹا اس مرتبہ آپ لوگوں کو گھر میں بند کر دیا گیا ہے، آپ باہر نکل کے زیادہ جو ہے نا وہ کچھ کر نہیں سکتے، مالز بند ہیں، ٹھیک ہے نا، شاپنگ اس طرح سے ہو نہیں سکتی ہیں. تو گھر میں بیٹھو، اللہ سے تعلق کو جوڑو، ٹھیک ہے نا، اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق کو جوڑو. اور اسی طریقے سے جو قرآن کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے، دورہ قرآن ہے، اس کا بھی ٹارگٹ بنائیں. صحیح. اسی طریقے سے اس مہینے میں لوگ بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کو ٹارگٹ دیکھیں، ہر چیز کو میں کہتا ہوں گول بنائیں، ہر چیز کا ٹارگٹ بنائیں کہ یار میں نے اس مہینے میں اتنی چیریٹی کرنی ہے. آپ نیت کر لی آج کہ یار میں اس مہینے میں 25,000 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. آپ کو آپ کا اکاؤنٹ نیت کرنے کی وجہ سے ابھی اسی وقت کھل چکا ہے. صحیح. اب آپ کیا کریں کہ ہر دن گھر میں ایک چیریٹی باکس بنا لیں، اور ہر دن اس چیریٹی باکس میں جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالتے رہیں. بچوں، اگر آپ گھر میں بچے ہیں تو ان کو بھی عادت ڈال دیں، بیگم کو بھی ڈال دیں. تو وہ کیا ہوگا، کنسسٹینسی جو ہے نا وہ آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گی کہ یار میں ہر دن 100 روپے ڈال رہا ہوں، ہر دن 500 روپے ڈال رہا ہوں، ہر دن 200 روپے ڈال رہا ہوں. بچوں کے اندر بھی وہ عادت پیدا ہو جائے گی. اور پھر کیا کریں کہ اس پیسے کو جو ہے نا رمضان ختم ہونے سے پہلے کسی ضرورت مند کے حوالے، یا جو بھی تنظیمیں ہیں، جو قابل اعتبار لوگ ہیں، ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ وہاں پہنچ جائیں. تو یہ میں نے آپ کو چند باتیں بتائی ہیں. کام تو بہت سارے ہیں، ہماری فیملی ہے تو فیملی کی بھی گول سیٹنگ ہونی چاہیے. ہم سب لوگ کام بھی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنے معاملات ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی رمضان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رمضان آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں آزاد ہو گیا ہوں اور میں جو میرے کام پہ کمٹمنٹ ہے ان سے میں فارغ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کی اپنے کام کے اوپر کمٹمنٹ ہے، اگر کووڈ-19 کی وجہ سے آپ کی کمپنی نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ بھائی ورک فرام ہوم، آپ گھر سے کام کریں، تو پھر آپ گھر سے کام کرنے کے مکلف ہیں. پھر آپ گھر سے کام کرنا آپ کے پاس امانت ہے. آپ اس امانت کے اندر ڈنڈی نہیں مار سکتے. آپ کو اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. وہ وقت جو آپ دفتر جا کے دیا کرتے تھے، اب وہ وقت آپ گھر پہ دیں اس کام کو. اس کے جو کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا کریں. تو قیامت کے دن وہ کرنے کا بھی تو، وہ قیامت رمضان کے مہینے میں وہ کرنے کا بھی تو اجر ہے نا. اسی طریقے سے اگر آپ کے والدین ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے اسپاؤس ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کو بھی ہیلپ کریں کہ رمضان کو زیادہ پروڈکٹیو اپنا جو ہے نا بنائیں. پھر اسی طریقے سے آخری عشرہ رمضان کا جو آتا ہے سر، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس آخری عشرے کی پلاننگ کریں، عید کی گول سیٹنگ کریں. اور یہاں تک نہیں بلکہ میں تو اپنی ورکشاپ کے اندر ہم نے تو یہ پورا کروایا ہے کام. لوگوں کو باقاعدہ پوری ورک شیٹس دے کے یہ کام کروایا. وہ سارے ہم نے جو نا پوائنٹرز دیے کہ بھائی ان چیزوں میں گول سیٹنگ ہونی ہے. یہاں تک کہ پوسٹ رمضان لائف، کہ رمضان کے بعد یہ جو سارے معمولات ہیں، یہ جو ساری عادات اور اطوار میں رمضان کے مہینے میں اختیار کر رہا ہوں، اصل مزہ تو جب آئے گا جب یہ رمضان کے بعد بھی میری زندگی کا حصہ بنی رہیں. گویا کہ میرے باقی 11 مہینے بھی اگر رمضان کی طرح گزر جائیں تو کیا خیال ہے؟ زبردست.